سب سے زیادہ جو دھاندلی کی گئی ہے وہ میں کہتی ہوں کہ خیبر پختونخوا میں کی گئی ہے. افسوس یہ ہے کہ دعوے کرنے والے کہ ہم احتساب کریں گے, ہمارے خیبر پختونخوا میں احتساب کا ادارہ ہی بند کر دیا گیا تھا. جو دعوے انہوں نے کیے تھے کہ ہم اس کو بڑے آگے لے کے جائیں گے, ہیلتھ کارڈ نکالا گیا, اس سب کے نام پہ کرپشن کا بازار گرم رہا. پاکستان تحریک انصاف کا یہ تھرڈ ٹینیور ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, دھاندلی کے علاوہ کیا وجہ ہے؟ پی ٹی آئی کی بدولت ان کو ان کی زبان پہ آج گالی ہے, ان کو بد تہذیبی سکھائی گئی ہے, بڑے چھوٹے کی تمیز ان کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے. ان کا بلین ٹری کا جو پروگرام تھا آپ نے دیکھا, اس میں کرپشن بہت زیادہ آئی. مختلف جگہوں پہ جب وزٹس کیے گئے تو وہ جو بلین ٹری کے نام پہ انہوں نے جو پودے لگائے تھے وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آئے. السلام علیکم, وی ایکسکلوزیو کے ساتھ میں ہوں زنیرہ رفیع. اس وقت ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ مہر سلطانہ صاحبہ موجود ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں اور ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. آج ہم ان سے ان کے سیاسی کریئر کے حوالے سے, خاص طور پر خیبر پختونخوا میں خواتین کی سیاست کے حوالے سے ان سے بات کریں گے اور ان کا اوپینین جانیں گے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے, اور ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اپنے متعلق بتائیے کہ آپ نے اپنا جو سیاسی کریئر ہے وہ کہاں سے سٹارٹ کیا اور کیسے سٹارٹ کیا؟ میرا جی تعلق تو جیسے آپ نے بتایا کہ خیبر پختونخوا سے ہے. میرا بیسیکلی جو گاؤں ہے وہ کرک ہے, اور ہمارا بچپن اور جوانی سب کچھ پشاور میں گزری, اور وہیں سے اسٹڈیز کے کمپلیٹ کرنے کے بعد سیاست میں انٹری کا موقع ملا. 2008 میں مجھے آپ کو موقع ملا یا پھر آپ بائی چوائس آئی؟ بیکاز اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں یا اوورآل پاکستان کی بھی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہے کچھ چند سال پہلے تک بہت کم رجحان تھا خواتین کا سیاست میں. اب ہم پھر بھی تھوڑا بہت جو ہے خواتین کی کنٹریبیوشن دیکھ رہے ہیں پولیٹکس میں. بٹ آپ نے کیسے سٹارٹ کیا؟ کیا آپ کو شوق تھا یا آپ کو کس طرح سے آپ سیاست میں آئیں؟ جو حقیقت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں چونکہ میں لاء میں نے کیا ہوا ہے, ایڈوکیٹ ہوں, میں جوڈیشری کے ایگزام کا ویٹ کر رہی تھی, اور ماسٹرز میں نے کیا ہے پولیٹیکل سائنس میں. اس وقت مجھے ایک اپرچونٹی ہی ملی جو کہ میرے بڑے بھائی کی وجہ سے تھی کہ آپ یہ ریزرو سیٹس کے ایک موقع تھا کہ آپ اگر اس میں نام دینا چاہیں, چونکہ بھائی کی بڑی خدمات تھی پارٹی کے لیے. پھر وہ میں نے چانس لیا, اور اس کے بعد پھر 2008 سے میں باقاعدہ طور پہ پریکٹیکل پالیٹکس میں آ گئی, اور اس کے بعد پھر میں نے الحمدللہ جی جان سے اس میں محنت کی اور یہاں تک آج پہنچی ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی ہی کیوں؟ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی بڑی جمہوری جماعت ہے. اس کی جو ہماری لیڈر تھی وہ ایک خاتون تھی جو کہ ہم سب کے لیے ایک انسپریشن ہے, اور پھر اسلامی دنیا کی پہلی خاتون جو کہ وزیر اعظم بنی. اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو آئین ہے, جو ان کا اس کے بننے کا جو مقصد ہے وہ بہت عوامی ہے, عوام سے ریلیٹڈ ہے, عوام سے کنیکٹڈ ہے. تو اگر دیکھا جائے تو سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ عوام کی خدمت کی جائے, عوام کے لیے کچھ کیا جائے. پھر جب مجھے اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم ملا تو ڈیفینیٹلی مجھے اس پہ خوشی بھی ہے اور فخر بھی ہے کہ میں اس کا حصہ ہوں. اوکے, اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے ابھی جنرل الیکشن میں بھی پارٹیسپیٹ کیا اور آپ کو شکست ہوئی. آپ کیا اپنی جو شکست ہے اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں؟ اس طرح سے ہے جی, میں نے 2018 میں بھی ریزرو یہ جو 5% کا جو کوٹا ہوتا ہے اس پہ ہمیں ٹکٹ دیے گئے تھے اپنی پارٹی کی طرف سے الیکشن کا. وہ میں نے بنو میں PK 87 سے لڑا تھا, اور اس بار جو ہے NA 38 کرک سے میں نے یہ الیکشن کنٹیسٹ کیا. شکست ہوئی, لیکن میں یہ کہوں گی کہ بہت رونا رویا جا رہا ہے کہ ملک میں دھاندلی کی گئی, لیکن سب سے زیادہ جو دھاندلی کی گئی ہے وہ میں کہتی ہوں کہ خیبر پختونخوا میں کی گئی ہے, جو کہ اس کے جو کہ ہم وٹنس ہیں, ہم نے خود دیکھا کہ کس طرح سے یہ زیادتی کی گئی, عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا, جو کہ وہ دینا چاہتے تھے ہمیں وہ ہم سے لیا گیا. یہ بڑی سرپرائزنگ سی بات ہے, جیسے کہ آپ نے بولا کہ سب سے زیادہ جو دھاندلی ہے وہ خیبر پختونخوا میں دیکھی گئی ہے, جبکہ ہم اب تک جو ہے وہ یہی سنتے آ رہے ہیں باقی پورے ملک میں بہت زیادہ دھاندلی ہوئی لیکن KPK میں نہیں ہوئی. تو آپ کیسے, مطلب آپ نے کیا دیکھا یا آپ نے کیا آئی وٹنس کیا؟ ایک تو جی میں فیلڈ میں رہنے والی خاتون ہوں, میں عوام سے رابطے میں رہتی ہوں. ہم نے عوام کو سنا ہے, عوام کو دیکھا ہے. پھر پچھلے 15 سالوں میں خیبر پختونخوا جتنا پیچھے گیا ہے, 0
ترقی بھی آپ نہیں دیکھ سکتے کسی شعبے میں بھی. اگر آپ اٹھا کے دیکھیں خیبر پختونخوا کے تمام ڈپارٹمنٹ، ہر اس ڈپارٹمنٹ میں ڈپارٹمنٹس پیچھے گئے ہیں. آج یہ صورتحال ہے کہ عوام ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے ان کے پاس نہیں موجود. ہاسپٹلس کی بہت بری حالت ہے. جو دعوے انہوں نے کیے تھے کہ ہم اس کو بڑے آگے لے کے جائیں گے، ہیلتھ کارڈ نکالا گیا، اس سب کے نام پہ کرپشن کا بازار گرم رہا. اور میں نے دیکھا کہ بہت سے وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی سے جن کا تعلق تھا، جو کہ بہت ہی متوسط طبقے سے تھے، آج وہ ارب پتی بنے ہوئے ہیں. تو یہ سب اس کے پیچھے یہی سٹوریز ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں، جو ہم سب کو پتہ ہے. لیکن اس پہ افسوس یہ ہے کہ دعوے کرنے والے کہ ہم احتساب کریں گے، ہمارے خیبر پختونخوا میں احتساب کا ادارہ ہی بند کر دیا گیا تھا. تو آپ خود دیکھیں کہ اس صورتحال میں عوام کا کیا رسپانس ہوگا. ہم نے خود دیکھا کہ عوام چاہ رہے تھے کہ اس بار پی ٹی آئی نہ آئے، لیکن یہ جو دھاندلی کی گئی اس کی وجہ سے ہی ان کو یہ دوبارہ سے اقتدار میں لایا گیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمارا جو خیبر پختونخوا ہے، جس کی ہمیں امید تھی کہ شاید ہم اچھی حکومت آئے اور وہ آگے جائے، مزید پیچھے جا رہا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں کے پی کے کی، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹس ہیں، کسی نے بھی تھرڈ ٹائم جو ہے دوسری تیسری بار وہاں پہ اقتدار حاصل نہیں کر پائی وہ. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا یہ تھرڈ ٹینیور ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دھاندلی کے علاوہ کیا وجہ ہے؟ کیا لوگوں کے سینٹیمنٹس اتنے زیادہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ کیا وہ واقعی میں عمران خان صاحب کو اتنا پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ جو میڈیا دکھاتا ہے یا جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ وہاں کے لوگ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، اور یہی ایک نیریٹو پایا جاتا ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی تھرڈ ٹائم رول کرنے کی وجہ بھی یہی ہو سکتی ہے. تو آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ دیکھیے جی، آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا زیادہ ووٹر جو ہے وہ یوتھ ہے. اور یوتھ میں بہت ہی 18 ایئرز میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی ایسی میچور ایج ہوتی ہے جو کہ اچھا اور صحیح فیصلہ کر سکے. اس میں زیادہ تر وہ بچے موجود ہیں جن کو یہ نہیں پتہ کہ بازار میں گوشت کا کیا ریٹ ہے، آلو کا کیا ریٹ ہے، یا اگر ہمارے گھر میں کوئی سبزی یا اس کے علاوہ جو بھی ایکسیسریز آتی ہیں اس کی کیا بازار میں قیمت فروخت ہے. ان کے پیرنٹس سے اگر ملا جائے تو ان کا جو آپشن ہوتا ہے یا ان کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن ان کا افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نوجوان کو، جس کو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کتاب دیتے، جس کو ہم تمیز سکھاتے، جس کو ہم اخلاقیات سکھاتے، وہ پی ٹی آئی کی بدولت ان کو ان کی زبان پہ آج گالی ہے، ان کو بد تہذیبی سکھائی گئی ہے، بڑے چھوٹے کی تمیز ان کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کی وجہ سے تو ان کے اس کی وجہ سے تو اس طرح کا رسپانس آئے گا. لیکن پھر بھی چونکہ میں نے بتایا کہ میں فیلڈ میں تھی، ہم نے دیکھا کہ لوگوں میں اویئرنس آئی تھی، لوگ اس چیز کو محسوس کر رہے تھے. اور باقاعدہ وہ پیرنٹس کا یہ کہنا تھا کہ لاسٹ ٹائم بچوں کے کہنے پہ ہم نے ووٹ دیا تھا، اس بار ہم نہیں ووٹ دیں گے. تو اس وجہ سے ہم نے پھر بہت سی جگہ پہ دیکھا کہ جو ٹرن آؤٹ تھا، جو عوام کے آنے کا وہ جو پولنگ اسٹیشن میں جو ان کا نمبر تھا وہ بہت کم تھا. لیکن لیٹر آن جب وہ ریزلٹس آئے تو وہ بہت ہی ڈفرینٹ تھے. تو میں یہ وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر انکوائری کی جائے تو خیبر پختونخوا میں دھاندلی کا بڑا ریکارڈ سامنے آئے گا. صحیح. اگر ہم بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں خواتین کی سیاست کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کے پی میں ان کے لیے سیاست کرنا کتنا آسان ہو سکتا ہے یا ہے وہاں پر، اور کس طرح سے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ خواتین کے لیے سیاست ہر جگہ پہ ہی مشکل ہے، بلکہ ہر فیلڈ میں ہی خواتین کے لیے مسائل ہیں. لیکن پولیٹیکل فیلڈ میں مسائل اس لحاظ سے زیادہ ہوتے ہیں کہ ایک جو ہمارا چونکہ تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، وہاں پہ مذہبی جماعتیں بھی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ہمارا جو صوبہ ہے زیادہ عرصہ بلکہ ابھی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے یوز ہوتا رہا ہے، مختلف قسم کے آپریشنز ہوئے ہیں. اس وجہ سے یہ تمام فیکٹرز دیکھے جائیں تو ہمیں پرابلمز تھیں اور ہیں. لیکن اس کے علاوہ پارٹیز میں بھی بہت سے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے خواتین کو آگے آنے میں مسائل ہوتے ہیں. ایک خاتون ہے جو فیلڈ میں لگی ہوئی ہے، محنت کر رہی ہے مسلسل. جب اس کا آتا ہے ٹائم کہ وہ یا تو الیکشن لڑے یا سپوز ریزرو سیٹ پہ، وہاں پہ ان کے ساتھ بعض اوقات ایسی مسائل آ جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کو بہت عزت دی جاتی ہے،
اور ان کی محنت کو سراہا جاتا ہے, ان کو اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں. اس کی مثال ہے سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر وہ انفارمیشن میں تھی تو انہوں نے اچھا پرفارم کیا, اگر وہ ویمن ونگ کی صدر بنی تو انہوں نے اچھا پرفارم کیا, اور آج ماشاء اللہ سے وہ چیئر پرسن ہیں BSP پروگرام کی. اسی طرح مشیر رحمان صاحبہ کو آپ دیکھ لیں, شازیہ مری صاحبہ کو دیکھ لیں. پھر ہماری KP سے ہمیں بھی جو نمائندگی دی گئی ہے تو وہ ہماری محنت کی بنیاد پہ ہی ہے. مسائل ہیں لیکن اگر کوشش کی جاتی رہے تو حل بھی ہوتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کا میں کہوں گی کہ ان کی یہ اچھی کوالٹی کہ خواتین کو عزت بھی دی جاتی ہے اور خواتین کو مواقع بھی دیے جاتے ہیں آگے آنے کے. صحیح. اگر ہم KPK کے بڑی مشکلات کو پن پوائنٹ کریں تو آپ ان کو کس طرح سے پن پوائنٹ کریں گے ان مشکلات کو؟ خیبر پختونخوا میں تو اب چونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ 15 سال سے بہت ابتر سچویشن ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن تو سب کو پتہ ہے, وہ تو ایک فرسٹ نمبر پہ ہے اور سب کے لیے ہی الارمنگ سچویشن ہے. ساتھ میں ہمارا چونکہ میرا تعلق کرک سے ہے, ہمارے پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے. بجلی کا مسئلہ تھرو آؤٹ کنٹری ہے. خیبر پختونخوا میں چونکہ ہمارے پانی کے ذخائر بنتی ہے یہاں سے, تو ہمیں وہ بھی ایشو ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنا حق دیا جائے, لیکن اس طرح سے ہمیں نمائندگی نہیں دی جا رہی اس میں. اسی طرح بجلی لے لیں, پانی کا لے لیں, مختلف روزگار کا جو کمی ہے, ہمارے پاس ایسے کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہے. ہمارے KP میں کوئی ایسے انڈسٹریز ان 15 سالوں میں نہیں لگے جس کی وجہ سے عوام کو, نوجوانوں کو خصوصاً روزگار دیا جاتا. اس کی وجہ سے خصوصاً کرک میں اور تھرو آؤٹ KP میں آئس کا کاروبار بہت زیادہ سرگرم ہے. لوگ نوجوان اس طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں کیونکہ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں, فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, تو فارغ دماغ تو ہوتا ہی شیطان کا ہے. اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی جو آپ دیکھیں گے موبائل سنیچنگ ہو گئی, اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بہت زیادہ اس کا نمبر بڑا ہے. تو یہ تمام مسائل ہیں. اور میری یہاں سے اس پلیٹ فارم سے میں کہنا بھی چاہوں گی کہ اپنے خیبر پختونخوا کے CM صاحب کو کہ وہ ان تمام مسائل کی طرف اپنی توجہ مرکوز کریں, کیونکہ اگر ابھی بھی اس کو نہ روکا گیا تو مزید ہم اس کا نقصان برداشت نہیں کر پائیں گے. صحیح. اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے اب تک, آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہم پازیٹیوٹی کی بات کریں تو KP میں کیا پازیٹیو چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں یا آپ نے دیکھی ہیں جو ایکسپیرینس کی ہوں ان 3 سال؟ دیکھیے جی, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اچھی بات چاہے جس کی بھی ہو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن اگر ہو ہی نہ تو اس میں آپ کیا کہیں گے. انہوں نے جو بھی دعوے کیے تھے جس کی وجہ سے عوام ان کے ساتھ تھے شروع میں کہ ہم عوام دوست پالیسیز بنائیں گے, ہم کرپشن کو ختم کریں گے, ہم مہنگائی کو ختم کریں گے, ہم ترقی لے کر آئیں گے, ان تمام کاموں میں انہوں نے ایک بھی ایسا کام نہیں کر کے دکھایا جس پہ ہم کہیں کہ آج ہم کہیں کہ بھئی یہ انہوں نے کیا ہے. ایک ان کا جو بڑا منصوبہ KP میں یہ جو BRT جو روڈ انہوں نے بنائی ہے یہ ہے, لیکن اس کی فیزیبلٹی رپورٹ نہیں تیار کی گئی تھی. اس میں بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے. ابھی بھی اگر آپ اس روٹس پہ جائیں تو مختلف جگہوں پہ روڈس کی جو حالت ہے وہ بہت خراب ہے, حالانکہ اس کا اتنا ٹائم نہیں ہوا. مختلف جگہوں پہ بارشوں میں مختلف سچویشن بنی ہوتی ہے, لوگ ڈرتے ہیں اس میں سفر کرنے سے. یہ ایک اچھی سروس ہے جس پہ پہلے عمران خان صاحب مذاق اڑاتے تھے, جنگلہ بس اس کو کہتے تھے. ایک اچھی سروس تھی, انہوں نے اچھا قدم اٹھایا, لیکن اس کا جو اٹھانے کا مقصد تھا جو طریقہ کار تھا وہ بالکل غلط انہوں نے اٹھایا. اس کی وجہ سے ایک تو اس کا جو جتنا بجٹ ان کے لیے رکھا گیا تھا اس سے زیادہ اس پہ خرچ ہوا, اور دوسری بات کہ آج بھی لوگ اس سے ڈر رہے ہیں کہ کب یہ منصوبہ جو ہے وہ کولیپس ہوگا یا خدا نخواستہ اس کا کوئی حادثے کا شکار ہوگا. اور اسی طرح ان کا بلین ٹری کا جو پروگرام تھا آپ نے دیکھا, اس میں کرپشن بہت زیادہ آئی. مختلف جگہوں پہ جب وزٹس کیے گئے تو وہ جو بلین ٹری کے نام پہ انہوں نے جو پودے لگائے تھے وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آئے. حالانکہ سوچ ان کی بری نہیں تھی, لیکن چونکہ سوچ میں شاید خیر نہیں تھی تو اس وجہ سے وہ آگے امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں گئے. تو اس وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو KP میں ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی یہ انہوں نے شروع کیا اور وہ بہت اچھا تھا اور آج وہ پیک پہ جا رہا ہے, اس کی وجہ سے KP میں کوئی ترقی ہو رہی ہے. کیا خیبر پختونخوا میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو رہی ہے؟ نہیں جی, کہ میں چونکہ فیلڈ میں رہتی ہوں اور فیلڈ کی پالیٹکس کی, اور اس بار تو مجھے الیکشن کرنے کا موقع ملا, تو بہت سے لوگوں سے ڈیفینیٹلی الیکشن میں آپ کو ملنا پڑتا ہے. میرے پاس 2 کے 20 دن تھے الیکشن کے لیے, مجھے ٹکٹ بہت لیٹ جاری ہوا,
لیکن اس میں میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ مجھ سے جو ملے پاکستان پیپلز پارٹی کے، جو کہ کسی وجہ سے اگنور ہوئے تھے یا خفا تھے یا پی ٹی آئی کی وجہ سے وہ آگے، چونکہ ان کے پی ٹی آئی کا اپنا ایک جارحانہ رویہ ہے اور اپنے لوگوں کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں چاہے جس چیز میں بھی ہو، اور ہمارے لوگ اگنور ہو رہے تھے، اس چیز کی وجہ سے وہ خفا تھے یا پارٹی کا تھوڑی بہت ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ناراض تھے۔ لیکن اس بار میں نے دیکھا، کیونکہ ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ ان کا شاید کسی کا بھی یہ خیال تھا کہ دوسری پارٹی اس چیز کو کور کر لے گی، لیکن وہ کور نہیں ہو سکی، تو اب وہ لوگ دوبارہ سے اس جذبے کے ساتھ ہیں کہ انشاءاللہ ہم آنے والے الیکشن میں اس سے بھی زیادہ محنت کریں گے، اور انشاءاللہ اس بار ہماری کے پی سے انشاءاللہ ہماری اچھی سیٹیں آئیں گی، کیونکہ اب عوام جو ہیں وہ چاہتے ہیں۔ اس الیکشن میں بھی ان کا رجحان تھا، لیکن یہ تھا کہ الیکشن کا ہونا نہ ہونا آپ سب کے سامنے تھا، بہت ہی عجیب سی سچویشن تھی، اور پھر اس میں تھوڑا سا ٹائم ملنا، لیکن یہ ہے کہ اب پارٹی کافی اچھی جا رہی ہے، پارٹی کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور عوام میں پارٹی ابھر رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کا اچھا رزلٹ آئے گا۔ اگر ہم جنرل الیکشن کی بات کرتے ہیں تو ہم نے رپورٹنگ بھی کی، ڈیفینیٹلی ہم فیلڈ میں گئے اور ہم نے دیکھا تو ہر کوئی جو ہے وہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کو ڈسکس کر رہا تھا، وہاں پہ پیپلز پارٹی جو ہے اس طرح سے ڈسکس نہیں ہو رہی تھی، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت خاموش ہو گئی ہے یا بہت اگنور ہو رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں جی، ایسے نہیں ہے۔ میں نے جو دیکھا، ہم نے الیکشنز کے دنوں میں جو تھرو آؤٹ ہم کنٹری کی کیمپین، ساری جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو دیکھ رہے تھے، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے زیادہ تر لوگ بھی پیپلز پارٹی کو ہی سپورٹ کر رہے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ میں ایک بات شاید کوئی کہے یا نہ کہے، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی میں جو زیادہ لوگ گئے تھے وہ ہماری پارٹی کے شاید گئے ہوئے تھے، تو ان کو بھی دوبارہ، چونکہ وہاں سے وہ مایوس ہو گئے، وہ جو شاید ان کے ذہن میں کچھ تھا کہ ہم بہت اچھا دیکھنے کو ملے گا، لیکن وہ نہیں ہوا، تو ان کو دوبارہ سے وہ اپنے وہ گھر کو واپس آ رہے ہیں، اور ایسی بات نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا ہمیشہ جو منشور رہا ہے وہ عوام دوست رہا ہے، اس کی وجہ سے عوام جو ہے ان سے ہی ایکسپیکٹ کرتی ہے، اور اس بار الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے ہمارے لوگ جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، ہمارے ساتھ انہیں کیمپین میں حصہ لیا، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ غلط وہ تھا کہ اگر آپ کے سوچ میں ہے کہ بھئی پیپلز پارٹی ایسے، حالانکہ پیپلز پارٹی ماشاءاللہ سے اب ابھر رہی ہے، اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں کہ ایک ایسی پالیسیز جو کہ عوام کو ایکسیپٹ ہیں وہ پیپلز پارٹی دے رہی ہے۔ اگر عوام کے کوئی مسائل ہے اس پہ پیپلز پارٹی ہمیشہ بات کر رہی ہے، اگر عوام کے تنخواہوں کی بات ہے تو پیپلز پارٹی ہی ہمیشہ میدان میں رہی ہے، تو اب انشاءاللہ میرا یہ گمان یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح سے لگی ہوئی ہے، کام کر رہی ہے، پورے ملک کی جو جماعت ہے ہماری پارٹی، یہ انشاءاللہ اسی طرح ہر صوبے سے اپنی میجورٹی میں سیٹس لے گی، اور انشاءاللہ فیوچر میں پرائم منسٹر ہمارے ہوں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ وقت دینے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ہم وی ایکسکلوزیو کی اس ایپیسوڈ کا اختتام کریں گے، ملیں گے کسی اور ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔